اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز میں نے آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی آیات تلاوت کی تھیں، اور آج کی محفل میں، آج کی مجلس میں، آج کی بیٹھک میں سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ معلومات رکھنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں۔ اس سورت کے بہت سارے نام فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس کے ناموں میں پہلا نام سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس سورت کو سورۃ الدعاء، سورۃ الصلاح، سورۃ الشفاء، دم جاڑ والی سورت، سب من المثانی اور القرآن العظیم شامل ہیں۔ آج کی محفل میں سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ نام دینے کی وجہ بیان کروں گا۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، بہنوں، ماؤں، اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ الفاتحہ کا معنی ہے شروع کرنے والی، آغاز کرنے والی، ابتدا کرنے والی۔ مفسرین، محدثین، شارحین حدیث اور قرآن کی تفسیر کرنے والے اور عربی زبان کے ماہرین نے اس کا معنی یہی بتایا ہے۔ یہاں اس کا وہ معنی مراد نہیں ہے جو ہمارے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے، وہاں فاتحہ کا معنی دعا کا لیتے ہیں۔ وہ دعا جو میت کی فوتگی پر اس کی مغفرت کے لیے کی جاتی ہے، اس معنی میں نہیں ہے۔ یہاں پر فاتحہ جو اللہ کی مراد ہے، رسول پاک کی تشریح ہے، قرآن کریم کا آغاز، قرآن کریم کی ابتدا اس سورت سے کی گئی ہے، ترتیب لوح محفوظ کے تحت، جسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ کا معنی جیسا کہ آپ نے سنا، شروع کرنے والی سورت، قرآن کی ابتدا کرنے والی سورت، قرآن کا آغاز کرنے والی سورت۔ گویا کہ یہ قرآن کا دیباچہ ہے، قرآن کا پیش لفظ ہے، جو قرآن کے شروع میں ترتیب دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کتاب کی شکل دی گئی تھی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں لکھوائی تھی، ترتیب دینے کے لیے کہا تھا، اور جب کہ نزول کے اعتبار سے، حالات کے مطابق اتارے جانے کے اعتبار سے یہ مکی صورت ہے، اور 12ویں نمبر پر غالباً اتری تھی، اور
جب کتاب کی شکل دی گئی نبوی دور میں حضرت زید بن ثابت کی نگرانی میں، تو یہ قرآن کے شروع میں ترتیب دی گئی تھی، اور یہی ترتیب حضرت عثمان غنی، عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دوبارہ اس پر کام کیا گیا، تدوین اور ترتیب کے دوسرے دور کا آغاز ہوا۔ نبوی دور کی ترتیب کے مطابق ہی ترتیب رکھی گئی، اس میں بھی اس سورت کو قرآن کے شروع میں ہی ترتیب دیا گیا تھا۔ لہٰذا ہمیں اس سورت کے ناموں میں سے سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں، کس لیے کہتے ہیں، اس مفہوم کو، اس معنی کو اللہ کی مراد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر و تشریح کے مطابق ہمیں اس کی وجہ تسمیہ کو جاننا ضروری تھا۔ اب ہم نے جان لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے لگاؤ رکھنے کی توفیق دے، قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے، اور اس پر عمل پیرا رہ کر دنیا اور آخرت اللہ تعالی ہماری اچھی بنائے، اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر کے جنت کی حقدار ٹھہرائے، اور دوزخ سے ہمیں یکسر دور کرے، اور نجات اخروی ہمارا مقدر بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔